السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ باقی رات سوچوں میں گزر گئی تھی۔ صبح کو اللہ دین کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، تم نے ٹھاکر کوہلی رام کے بارے میں خوب کہانی سنائی تھی اللہ دین۔ کون سی کہانی بھیا؟ یہی کہ وہ کھرا ٹھاکر نہیں ہے۔ ہاں وہ، مگر کسی سے کہنا نہیں مسافر بھیا، دشمنی ہو جائے گی ٹھاکر سے۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ویسے کوئی بچہ نہیں ہے اس کا؟ نہیں، بچہ نہیں ہے۔ اسے آرزو تو ہوگی؟ ہاں ہوگی، تو پوجا پاٹ کراتا رہتا ہے، رشی منی آتے رہتے ہیں، ٹھکرائن گیتا ٹونے ٹوٹکے کرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس سے زیادہ کیا کہتا؟ اچانک میں نے کچھ یاد کر کے کہا، یہ نندا کون ہے؟ نندا؟ کسی نندا کو جانتے ہو؟ نندا؟ ہاں، 3 نندا ہیں جمال گڑھی میں۔ کوہلی رام کے ہاں کوئی نندا ہے؟ جگت نندا؟ ہاں، نندا چمار نوکری کرتا ہے وہاں سے۔ کوئی کام ہے اس سے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ پتہ نہیں بیچارے تلسی کا کیا حال ہے، بخار میں پڑا ہوا ہے۔ میں صبح منہ اندھیرے چائے روٹی دے آیا تھا بیچارے کو۔ ارے اتنی صبح؟ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا، حالانکہ میں جاگ گیا تھا۔ اللہ دین مسکرانے لگا، پھر بولا، کیا کرے مسافر بھیا، عورت چھوٹے دل کی ہووے ہے، بیوی کے ڈر کے مارے ایسے کام چھپ کر کرنے پڑتے ہیں۔ اوہ اچھا، تم ڈرتے ہو اپنی بیوی سے؟ ارے کچھ تو ڈرنا ہی پڑے ہے۔ اللہ دین نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی ہنسنے لگا تھا۔ یہاں پڑے رہنے کا فائدہ نہیں تھا، ایسے ہی گھومنے نکل گیا۔ پھر کسی خیال کے تحت کوہلی رام کے گھر کا رخ کیا۔ سامنے سے گزر رہا تھا کہ کوہلی رام نے کہیں سے دیکھ لیا۔ ایک آدمی اندر سے دوڑا آیا تھا۔ ٹھاکر جی بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کوہلی رام دروازے کے بعد بغلی سمت بنی ڈیوڑی میں موجود تھا۔ آؤ داروغہ جی، کہاں ڈولت گھومت ہو؟ بس آپ کی جاگیر میں گھوم رہے ہیں ٹھاکر۔ بیٹھو، تم بھی ہمیں منموجی ہی لگو ہو۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار اپنے شہر کا نام نکل گیا۔ طویل عرصے کے بعد یہ نام نہ جانے کیوں میری زبان پر آ گیا تھا۔ کہہ تو دیا تھا، مگر دل میں اینٹھن سی ہوئی تھی۔ مگر ٹھاکر میرے ہر احساس سے بے نیاز تھا۔ کہنے لگا، یہاں بستی میں کوئی جان پہچان ہے کیا؟ کیسے آنا ہوا؟ بس ٹھاکر صاحب، ایسے ہی سیر سپاٹے کے لیے نکل آیا تھا۔ ہو سکتا ہے جمال گھڑی سے آگے بڑھ جاتا، مگر یہاں جو واقعات دیکھے دلچسپ لگے تو یہاں رک گیا۔ میں نے کبھی کوئی ڈائن نہیں دیکھی تھی، بڑا عجیب سا لگا مجھے، اور میں یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ٹھاکر کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ اس نے کہا، بس داروغہ جی کیا بتائیں، بستی پر آفت ہی آ گئی ہے۔ ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، دل دکھتا ہے ان سب کے لیے جن کے بچے مارے گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھاگ بھری کو کیا ہو گیا۔ ارے انسان پاگل تو ہو ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ تو بری بیتی تھی، مگر اس کے بعد وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں بھگوان اسے اپنی طرف سے موت دے دے، بستی والوں کے ہاتھ لگ گئی تو کچل کچل کر مار دیں گے۔ بستی کی عورت ہے، اس کا پتی بھی برا آدمی نہیں تھا، پر بیچاری کا گھر بگڑا تو ایسے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں سوچ سوچ کر۔ جی ٹھاکر صاحب، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے ٹھاکر صاحب یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھاگ بھری کو کسی نے یہ سارے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس دن وہ پیٹ کیے بیٹھی تھی میری طرف۔ پاگل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاش دیکھ کر بیٹھ گئی ہو، دماغ میں کچھ نہ آیا ہو۔ ٹھاکر خاموشی سے سنتا رہا، پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی اور جس کا شاید انتظار بھی تھا۔ ٹھکرائن اندر داخل ہو گئی، مجھے دیکھ کر ٹھٹکی، دیکھتی رہی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر سوچ کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ لیکن ٹھاکر صاحب کسی قدر حواس باختہ ہو گئے، جلدی سے بولے، آؤ آؤ، ان سے ملو، بستی کے مہمان ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، اور داروغہ جی یہ ہماری دھرم پتنی ہیں، بڑی مہمان نواز ہیں یہ۔ میں نے گردن خم کی۔ ٹھکرائن کے چہرے پر خشونت کے آثار بکھرے ہوئے تھے، مسکرانا جیسے جانتی ہی نہ تھی۔ میں نے خود ہی کہا، ابھی ٹھاکر جی سے باتیں ہو رہی تھیں، آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے؟ وہ پھر چونکی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ٹھاکر سے بولی، آج لکشمی پوجا ہے، کچھ انتظام بھی کیا تم نے؟
ارے ہمیں کیا کرنا، ہماری ٹھکرائن جیتی رہیں، بھلا گھر کے کام کاج میں ہم کبھی دخل دیتے ہیں؟ ہاں بس بیٹھ کر باتیں بنانے لگتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا آتا ہے تمہیں؟ ٹھاکر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی، میری طرف دیکھ کر بولا، دوش اس کا نہیں ہے، پہلے ایسی نہیں تھی، مگر عورت جب تک ماں نہ بنے اپنے آپ کو پورا نہیں سمجھتی، یہ بھی ادھوری ہے اور اپنے آپ کو ادھورا ہی سمجھتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، میں اب چلوں؟ برا تو مان گئے ہوگے، یہ کہنا تو بیکار ہے کہ برا ہی نہ مانے ہوگے، مگر معاف کر دینا اسے، بس جو بھگوان کی مرضی۔ اچھا چلتے ہیں۔ ٹھاکر خود بھی اٹھ گیا، ٹھکرائن کے انداز سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ذہن میں میرے لیے کوئی خاص بات ضرور گونجی ہے۔ میں خود بھی یہاں بے مقصد ہی آیا تھا، لیکن اب دن کی روشنی میں ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا تھا، اس کی آواز سنی تھی اور ہر طرح کا شبہ مٹ گیا تھا۔ ہنومان مندر میں اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ گھومتا پھرتا کھیتوں کی طرف نکل آیا، باجرہ پک رہا تھا اور کھیتوں کے رکھوالے باہو کی آوازیں نکال رہے تھے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ کھیتوں کی میٹ کے پیچھے ایک لمبا چوڑا آدمی باہر نکل آیا اور اس طرح میرے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے میرا راستہ روکنا چاہتا ہو۔ وہ کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کوئی بات ہے بھائی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ تم اللہ دین کی سرائے پر ٹھہرے ہو نا؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ تلسی کا گھر تمہارے سامنے ہے؟ ہاں۔ اللہ دین نے یہ بتایا تھا؟ بھاگ بھری تو نہیں آئی وہاں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ بس اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں اس بات کا علم ہوگا، ساری بستی بھاگ بھری کی تلاش میں لگی ہوئی ہے، وہ پاپی عورت ڈائن بن گئی ہے، میں بھی اس کی تلاش کرتا پھر رہا ہوں، سبھی کے بال بچے ہیں، مسافر، تمہارا بستی میں رہنا اچھا نہیں ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تمہیں۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا، کیا بھاگ بھری میرا بھی کلیجہ نکال کر کھا جائے گی؟ نہیں، اور کوئی بات ہو سکتی ہے۔ پچھلی رات تم ہنومان کے مندر کی طرف کیوں گئے تھے؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی، میں نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، میں اور ہنومان مندر؟ نہیں بھائی، میں مسلمان ہوں، تمہیں اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اللہ دین کی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں، میرا بھلا ہنومان مندر میں کیا کام؟ اور یہ ہنومان مندر ہے کہاں؟ ادھر سیدھے ہاتھ پر کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جاؤ، کافی دور جا کر ہنومان مندر نظر آتا ہے، پرانا مندر ہے، بھوت پریت کا بسیرا ہے، کوئی نہیں جاتا اس طرف، مگر میں نے تو رات کو تمہیں ادھر دیکھا تھا۔ بھول ہو گئی ہوگی تم سے، میں تو آج تک اس طرف نہیں گیا، لیکن کبھی دیکھوں گا ضرور جا کر یہ ہنومان مندر ہے کیسی جگہ۔ بھول کر بھی نہ جانا، بھوت بہت سے لوگوں کو مار چکے ہیں۔ تمہارا شکریہ، مگر تمہیں میرا مطلب ہے یہ خیال کیسے آیا کہ میں تمہیں بھاگ بھری کے بارے میں بتاؤں گا؟ بس ایسے ہی مجھے شبہ ہوا تھا کہ رات کو میں نے تمہیں ہنومان مندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ چلا گیا، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، گویا ان لوگوں کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے، البتہ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان وارداتوں کے پیچھے ٹھکرائن ہی ہے۔ سرائے پہنچا تو اللہ دین کہنے لگا، گنگو اور جنک رام 2 دفعہ آ چکے ہیں تمہیں پوچھتے ہوئے، نہ جانے کیا بات ہے، کہہ گئے ہیں کہ جیسے ہی تم آؤ میں تمہیں گنگو کے گھر لے آؤں۔ مجھے یاد آ گیا کہ بچے نے اپنے باپ کا نام گنگو ہی بتایا تھا، میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے یہ بات کھول دینی چاہیے، اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ گنگو اور جنک رام نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ گنگو نے سیدھے سیدھے بچے کو میرے سامنے لا کھڑا کیا اور بچے نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہی تھے باپو، تم نے میرے بچے کو بچایا ہے مسافر بھیا، یہ احسان تو مر کر بھی نہ بھولیں گے ہم، مگر تمہیں یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھید کیا ہے؟ گنگو نے کہا۔ اللہ دین حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، بولا، ارے ہمیں تو کچھ نہیں پتا، کچھ ہمیں نہیں پتا۔ جواب میں گنگو نے اسے پوری تفصیل بتائی اور بولا، یہ کام تو دیوتا ہی کرے ہیں مسافر بھیا، ہمارے لیے تو دیوتا ہی ہیں، نہیں تو ہم بھی گئے تھے کام سے، چھورے نے انہیں پہلے بھی دیکھا تھا، پہچان لیا، اس نے ہمیں ساری کتھا سنائی، انہوں نے تو دیوتاؤں ہی جیسا کام کرا تھا، خاموشی سے، احسان تک نہ جتایا ہم پر۔ دوستوں، تم نے مجھ پر اعتماد کر ہی لیا ہے تو مجھے زبان کھولنی پڑ رہی ہے، بیچاری پاگل بھاگ بھری کو بلا وجہ ہی ڈائن سمجھ لیا گیا ہے، اصل ڈائن کوہلی رام کی بیوی گیتا ہے، مجھے اس کے ڈائن بننے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ہے، پچھلی رات میں بے چین ہو رہا تھا، اس لیے ٹہلتا ہوا ہنومان کے مندر جا نکلا اور وہاں میں نے یہ کھیل دیکھا۔ قصہ یہ ہے کہ گیتا کے ہاں اولاد نہیں ہوتی جس کے لیے وہ جادو ٹونوں کا سہارا لیتی ہے،
اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے اس نے 6 بچوں کی قربانی دے دی ہے اور 7ویں قربانی آخری ہوگی۔ میں اکیلا تھا ورنہ اسے اس جگہ پکڑ لیتا، اس لیے میں نے بچے کی جان بچانے کے لیے شور مچا دیا اور وہ بھاگ گئی۔ پھر میرے لیے یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ البتہ تم لوگ ایک بات ضرور دماغ میں رکھو، وہ 7ویں قربانی کے لیے دوبارہ کوشش کرے گی۔ میرے انکشاف سے سنسنی پھیل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنک رام نے کہا، مسافر بھیا ٹھیک کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، بالکل سمجھ میں آ گئی۔ ٹھکرائن بڑی ٹوٹکن ہے، یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا، مگر وہ ڈائن ایسا کرے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ ارے ہوگی ٹھکرائن اپنے گھر کی، ہم اس کا دیا کھاوے ہیں کیا؟ چلو گنگو، جمع کرو سب کو، لٹھیاں لے کر چلو، مار مار بھیجا نکال دیں گے اس کا، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ دبیل میں نہیں ہیں، اٹھو ساروں کو بتا دیں گے، جس کے کلیجے چھن گئے ہیں دیکھ لیں گے۔ اگر تم میری بات سن لو تو اچھا ہے، میں نے کہا۔ بولو مسافر بھیا۔ دیکھو یہ بات میں نے تمہیں بتائی ہے، ٹھاکر کہہ دے گا کہ مسافر جھوٹ بول رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ ارے ہمارا چھوڑا بتا دے گا، ہم اسے لے چلیں گے۔ گنگو نے کہا، میری کچھ اور رائے ہے، تم اسے ہنومان مندر میں پکڑو، اس وقت جب یہ عمل کر رہی ہو۔ نندا چمار اس کے لیے بچوں کو اٹھاتا ہے، تمہیں کسی ایسے بچے کو چھوڑنا پڑے گا جسے نندا اٹھا لے۔ ہم سب ہوشیار ہوں گے، نندا پر نظر رکھیں گے، جیسے ہی نندا اس بچے کو اٹھائے گا ہم اس کا پیچھا کریں گے اور عین اس وقت دونوں کو پکڑیں گے جب وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ اور اگر چوک ہو گئی تو؟ جنک رام بولا۔ چوک ہوگی کیسے؟ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے یہ، پھر کوئی کیا بولے گا؟ اللہ دین نے کہا۔ سو تو ٹھیک ہے، مگر بچہ کون سا ہوگا؟ میرا بچہ ہوگا، میرا کلو ہوگا، اللہ دین نے سینہ ٹھونک کر بولا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اللہ دین نے کہا، ارے ہم مسلمان ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے ہمیں، جو کچھ ہوتا ہے مولا کی مرضی سے ہوتا ہے، پیچھا تو چھوٹے گا اس ڈائن سے، ساری بستی مصیبت میں پھنسی ہے، میں تیار ہوں مسافر بھیا، ہم سب جان لڑا دیں گے کلو کے لیے، فکر مت کر اللہ دین بھیا۔ جنک رام نے کہا۔ اس آمادگی کے بعد اس منصوبے کی نوک پلک سوارے جانے لگے، بالآخر تمام باتیں طے ہو گئیں۔ اس سنسنی خیز عمل کا آغاز آج ہی رات ہونے والا تھا۔ گنگو اور جنک رام کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ سارے کام آج ہی نپٹا لینا چاہتے ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ گیتا نندی آج ہی دوبارہ کوشش کرے گی۔ اگر ہمارے اندازے بالکل درست تھے اور وہی ان وارداتوں کی پس پشت تھی، ان لوگوں سے گفتگو کے دوران میں ان وارداتوں کے درمیانے وقفے معلوم کر چکا تھا، ان میں دونوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی، اسے جب بھی موقع ملا تھا اس نے یہ کام کر ڈالا تھا، شاید اس بار ہی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ چالاک تھی، نہ جانے اسے مجھ پر شبہ کیسے ہوا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے اس شخص نے اندھیرے میں تیر پھینکا ہو جو مجھے وہاں ملا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نندا ہی تھا، خود جتنا چالاک تھا اس کا اندازہ اس کی بات سے ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے مجھے ہنومان مندر کے پاس دیکھا تھا، اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ خود وہاں کیا کر رہا تھا۔ اب یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ گنگو کے گھر سے واپسی پر اللہ دین نے کہا، واہ مسافر بھیا، اتنا بڑا کام کر لیا اور ہمیں خبر بھی نہ دی۔ کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں تھا اللہ دین، بیچارے گنگو کے بیٹے کو ڈائن کے منہ سے نکال لیا اور کہتے ہو بڑا کام نہ کیا۔ اللہ کو اس کی زندگی بچانی تھی، وہ بچ گئی، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ مگر آدھی رات گئے تم ادھر نکل کیسے گئے تھے؟ بس دل بے چین ہو رہا تھا، سوچا ذرا گھوم آؤں۔ اتنی دور ہنومان کو یہاں دھرا ہے، بھیا بڑے دل گردے کا کام ہے، ہمت والے ہو، اور پھر ہمیں تو کچھ اور ہی لگے ہے۔ کیا پیر فقیر لگو ہو؟ ہمیں تو راتوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تمہیں۔ اللہ دین سادگی سے بولا، توبہ کرو توبہ، میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ ارے تم نے ہم سے نندا کا نام پوچھا تھا۔ ہاں، ہنومان مندر کا واقعہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے، میں نے بلا وجہ ان دونوں کا نام نہیں لے دیا ہے، میں نے کہا، اور اللہ دین سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، سو تو ہے، ایک کام تم نے گنگو کے بیٹے کو بچا کر کیا، دوسرا کام اور کر رہے ہو بھیا، بہت بڑا۔ وہ کیا؟ ارے تم نے بھاگ بھری کا جیون بچا لیا، تلسی بیچارے کو بچا لیا۔ یہ لوگ بھی عجیب ہیں، اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچتے، بھاگ بھری اور تلسی کی جان کی دشمن ہو رہے تھے، ایک لمحے میں پلٹ گئے، اگر میں نہ روکتا تو شاید سوچے سمجھے بغیر لاٹھیاں لے کر چڑھ دوڑتے مکھیا کے گھر پر۔ برے نہیں ہیں مسافر بھیا، دن رات پریشان ہو رہے ہیں، بچوں کو چھپائے چھپائے پھر رہے ہیں، کیا کریں آخر، اولاد سے بڑھ کر کون ہوئے ہے، اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک خطرہ ہے۔ کیا؟
وقت سے پہلے زبان نہ کھول دیں، وہ ہوشیار ہو جائے، ورنہ پھر اسے پکڑنا مشکل ہوگا۔ سمجھا تو دیا ہے، اتنے باولے نہیں ہیں، ساری بات سمجھا دی ہے انہیں۔ اس کے علاوہ زبیدہ بہن تو کلو کو سینے میں چھپائے چھپائے پھرتی ہیں، تم اسے خطرے میں ڈال دو گے؟ اللہ پر بھروسہ کریں گے بھیا، کون تیار ہوتا؟ بستی کے بچے مر رہے ہیں، سبھی اپنے ہیں، وہ بھی جو مارے گئے اپنے ہی تھے۔ زبیدہ بہن تیار ہو جائیں گی؟ وہ عورت ہے، ماں ہے، اس سے 420 کرنی ہوگی کوئی۔ ہم یہی سوچ رہے تھے۔ اللہ دین کے جذبے کو میں نے سراہا تھا، خود بھی مستعد رہنے کا وعدہ کیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ معاملہ ہی ایسا تھا۔ سر شام وہ کلو کو لے کر باہر نکل آیا، نہ جانے اس نے بیوی سے کیا کہا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیا تھا، میں بھی احتیاط سے باہر نکل آیا اور سیدھے راستے پر چل پڑا۔ کافی فاصلے پر اللہ دین مجھے مل گیا، مسکرانے لگا۔ کیا کہا زبیدہ بہن سے؟ میں نے سوال کیا۔ ارے بھیا، دیہاتی عورتیں دیہاتی ہی ہوئے ہیں، بس میاں نے جو کچھ کہا مان لیا۔ ہم نے بھی بڑی 420 کری، کلو کو چلتے ہوئے دیکھا تو ہم نے آنکھیں پھاڑ دی اور ایسا منہ بنا لیا جیسے ہماری جان نکل گئی ہو۔ وہ سامنے ہی موجود تھی، ہم سے پوچھنے لگی کیا ہوا، تو ہم نے اسے کان میں بتایا کہ کلو کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں اور لگتا ہے لقوہ مار جائے گا۔ بھیا ڈر گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہم نے اس سے کہا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بچے اگر کھیلے کودے نہیں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ایک دفعہ ہماری بستی میں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، وہ پولو کا مرض، کوئی مرض ہوئے ہے، پولیو کا، ہاں ہاں بالکل وہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اسے وہی یاد دلایا، ڈر گئی، کہنے لگی کہ اب کیا کریں؟ باہر کھیلنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو خطرہ ہو جائے۔ ہم نے کہا ہم کیا مر گئے ہیں، ہم خود ساتھ لے جائیں گے، کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ رو رو کر کہنے لگی ذرا خیال رکھیو۔ ہم نے کہا باولی وہ تیرا ہی بیٹا ہے کیا، ہمارا کچھ نہیں لگتا، بس یوں بہلا پھسلا کر نکل لائے۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا ویسے تم بہت ہمدرد انسان ہو، بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ بھیا سچی بات بتائیں تمہیں، بستی کے رہنے والے ہندو ہوں یا مسلمان، سارے کے سارے ایک دوسرے کا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھتے ہیں، ہم بھی کوئی ان سے الگ تھوڑی ہیں۔ ارے ستیہ ناس ہو اس ٹھکرائن کا، اپنے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ایک بیٹا ہو گیا، فرض کرو ٹونوں ٹوٹکوں سے تو 7 ماؤں کی گودے اجاڑے گی وہ ارے انسان ہے جی، تو ہمارا بھی یہی چاہے ہے بھیا کہ کچا چبا جاویں سسری کو، دانتوں سے نرکھنی کہیں کی۔ ایسی نہیں ہوتی، ماتا پتا گھر سے باہر نکال کر یوں جمال گھڑی میں کیوں پھکوا دیتے؟ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ڈائن ہماری بستی میں۔ ہمارا تو جی چاہے ہے کہ ٹھاکر کو ساری باتیں بتا دیں اور اس سے کہیں کہ اب بول کیا کہوے ہے، مگر وہی تمہاری بات سچی ہے کہ وہ مکر جائے گی۔ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، سب کی سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ رنگے ہاتھوں پکڑیں تو پھر دیکھیں گے کیسے مکرتی ہے۔ ارے بھیجا باہر نکال دیں گے اس کا، وہیں توڑ مروڑ کر پھینک دیں گے حرام خور کو۔ اللہ دین چلتا جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا باقی لوگوں سے ملاقات تو نہیں ہوئی ہوگی؟ سب کے سب لگے ہوں گے بھیا، معلوم ہے ہمیں پوری بستی کی مصیبت ہے، کسی ایک آدمی کی تو نہیں ہے۔ اور اللہ دین کا کہنا سچ ہی نکلا تھا، جنک رام اور گنگو ساتھ ہی تھے، 2 آدمی اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ جنک رام نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر قریب سے گزرتے ہوئے کہا اللہ دین بھیا، تمہاری یہ بات بستی والوں کو جیون بھر یاد رہے گی۔ لے آئے کلو کو؟ ہاں بھیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو 6 بچھڑ گئے ہم سے، ہماری کیا مجال تھی کہ انہیں بچا لیتے، اللہ کی مرضی تھی، مگر اب کسی اور کو نہ بچھڑنے دیں گے۔ اللہ کرے ہمارا کلو خیریت سے رہے، مگر کام تو کرنا ہی تھا نا کسی کو۔ ہاں بس تم ایک بات بتا دو۔ پوچھو بھیا، گنگو بولا۔ سمجھا بجھا دیا ہے سب کو، ارے کہیں کوئی زبان نہ کھول دے، ٹھکرائن ہوشیار ہو جائے گی اور اس کے بعد الٹی ہی گلے پڑ جائے گی، کون مانے گا؟ اس کی تو تم چنتا ہی مت کرو بھیا، دیکھو اصل بات بس ان لوگوں تک پہنچائی ہے جن کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، مطلب سمجھ گئے ہوگے، اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جب پہرے پر نکلیں تو سب سے یہی کہیں کہ بھاگ بھری کی تلاش ہو رہی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ سب کو اچھی طرح بتا دیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا ہے انہیں کہ کہیں سے بیچاری بھاگ بھری مل جائے تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ارے ویسے ہی بڑے پاپ ہو چکے ہیں۔ ایک بے زبان کو ستایا ہے ہم نے، باولی تو تھی ہی بیچاری، کیا کرتی، بول بھی تو نہیں سکتی اپنے بارے میں۔ ہرے رام، ویسے اب کدھر کا ارادہ ہے؟ میرا خیال ہے نجو کی بگیا ٹھیک رہے گی، ہنومان مندر کا راستہ بھی ادھر ہی سے پڑتا ہے۔ پھر اللہ دین نے آنکھ دبائی، کلو کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا،
پھر اس نے سرگوشی میں کہا، اور نندا کا کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس کی تم بالکل چنتا نہ کرو، لچمن اور شنکر اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لچمن کے بارے میں تو تمہیں پتا ہے کہ نندا کا یار ہے، مگر اس مسئلے میں اس نے ساری یاری ختم کر دی۔ لچمن شنکر کو اشارے دے گا، ظاہر ہے نندا جب اس طرف آئے گا تو لچمن کو پتہ چل جائے گا۔ سارے کام پکے ہیں بھیا، جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہر ہے اس میں کسر تھوڑی چھوڑی جائے گی۔ بہرحال یہ لوگ اپنی اپنی جگہ مستعد تھے۔ میں اور اللہ دین آگے بڑھ گئے، جنک رام وغیرہ دوسری سمت مڑ گئے تھے۔ جس جگہ کو نجو کی بگیا کہا گیا تھا وہ ایک چھوٹا سا باغ تھا، آموں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ کلو تو آموں کے درختوں کو دیکھ کر ہی مچلنے لگا۔ ابا کیری کھا لوں؟ ارے ہاں ہاں جا مزے کر، گھوم پھر، کوئی بات نہیں ہے۔ بچہ تھا، خوشی خوشی آگے بڑھ گیا، اور اس کے آگے بڑھتے ہی اللہ دین کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، بھیا ذرا نظر رکھیو، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، پر کیا کریں، باپ کا دل ہے، ڈرتا تو ہے ہی۔ جگہ بدل لو اللہ دین، تم ایک طرف جاؤ، میں ایک طرف جاتا ہوں۔ میں نے کہا، در حقیقت ہم لوگوں نے بڑی مہارت سے کلو کو نظر میں رکھا تھا۔ جھٹ پٹے تاریکی میں بدل گئے۔ کلو مزے سے کیڑیاں توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد باہر نکلنے کا موقع ملا تھا، کھیلنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ پھر جب اچھی خاصی رات ہو گئی اور کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اللہ دین نے سیٹی بجائی۔ میں جواب میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بولا، کیا خیال ہے بھیا، اور انتظار کریں؟ میرا خیال ہے اب بیکار ہے، مگر اب یہ کام سر شام ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ رات کو تو خاص طور سے شبہ ہو سکتا ہے کہ آخر اتنی دیر تک ان حالات میں کلو باہر کیسے موجود ہے۔ ٹھیک کہتے ہو مسافر بھیا، تمہارا دماغ بہت تیز ہے۔ غرض یہ کہ ہم واپس چل پڑے۔ سرائے میں ایک ایک کر کے کئی آدمی آئے، مسکراہٹیں ہوئیں، اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پھر دوسرے شام کے 4 بجے ہی کلو کو باہر لے آیا گیا۔ شام تک انتظار کیا گیا، آج مزید احتیاط برتی گئی تھی۔ میرے دل میں مایوسی پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہوشیار ہو گئی ہو اور اب اپنا عمل بدل دے۔ ویسے جنک رام، گنگو اور دوسرے چند لوگوں کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے مستقل ہنومان مندر کے گرد ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور ایسی جگہوں پر پوشیدہ ہو گئے ہیں جہاں سے آنے جانے والے پر نظر رکھیں اور ان کے بارے میں کسی کو نہ پتہ لگے۔ یہ اطلاع بھی تسلی بخش تھی۔ اور تیسرے دن وہ ہو گیا جس کے لیے پچھلے 2 دنوں سے تگ و دو کی جا رہی تھی۔ اس وقت کلو کیڑیاں توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت پسند تھی۔ آتے ہوئے اس نے کئی دوسرے بچوں کو بھی دعوت دی تھی، مگر بچے اسے حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے گھروں میں جا گھسے تھے۔ کسی نے کلو کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، چنانچہ وہ خود ہی یہاں آ گیا تھا۔ میں اور اللہ دین ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ کلو کو پتہ نہیں تھا کہ ہم درخت پر ہیں۔ وہ اس درخت سے صرف 2-3 گز کے فاصلے پر کیریاں اکٹھی کر رہا تھا کہ دفعتاً اللہ دین نے میرے کان میں سرگوشی کی، مسافر بھیا، مسافر بھیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور میں نے اس طرف دیکھا جدھر اس نے اشارہ کیا تھا۔ ایک نظر میں پہچان لیا، نندا ہی تھا وہ، اسی سمت آ رہا تھا۔ کمبل اوڑھے ہوئے تھا لیکن صرف کاندھوں تک، حالانکہ موسم کمبل کا نہیں تھا۔ میرے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ نندا آہستہ آہستہ چلتا ہوا کلو کے پاس پہنچ گیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں اور کلو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ارے تو اللہ دین کا چھورا ہے نا؟ ہاں نندا چاچا، مجھے نہیں پہچانتے؟ کیوں نہیں، مگر یہاں اکیلا کیا کر رہا ہے؟ کیریاں چن رہا ہوں۔ اچھا اچھا، تجھے اکیلا چھوڑ دیا اللہ دین نے؟ تجھے پتا ہے کہ بستی میں ڈائن پھرتی ہے؟ ڈائن کیا ہوتی ہے نندا چاچا؟ کتنی کیریاں جمع کر لی تو نے؟ بس یہ ہیں، بس تھوڑی سی اور جمع کروں گا، پھر تو رات ہی ہونے والی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، چل ٹھیک ہے، اور جمع کر لے، وہ دیکھ درخت کے نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ کدھر؟ کلو نے معصومیت سے پوچھا اور اس سمت دیکھنے لگا، اور اسی وقت نندا نے شانوں پر پڑا ہوا کمبل کلو پر ڈال دیا اور اسے بھینچ لیا۔ اللہ دین کے حلق سے آواز نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس کا بدن ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ نندا کلو کو دبوچے ہوئے تھا اور کلو کمبل میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اللہ دین نے سرگوشی میں کہا، بھیا تو کہیں دم ہی نہ نکل جائے میرے بچے کا۔ نہیں، وہ لوگ بچوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس کی آواز بری طرح کپکپا رہی تھی۔ میں نے اس کے بدن میں تھرتھری محسوس کی اور میرا دل دکھنے لگا۔ بہرحال ساری باتوں کو بھول کر میں بھی مستعد ہو گیا۔ نندا کلو کو کندھے پر ڈال کر تیزی سے ہنومان کے مندر کے راستے کی جانب چل پڑا۔ میں اور اللہ دین نیچے اترے ہی تھے کہ لچمن اور شنکر پہنچ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ساری خبر تھی ہمیں، کام ہو گیا،
ना मगर चिंता न करना भैया, 20 आदमी हैं मंदिर के आसपास, सारे के सारे लंबे चक्कर काट कर वहां पहुंच चुके हैं। एक एक जगह नजर रखी जा रही है, और तो और 2-3 तो मंदिर के अंदर मौजूद हैं और सतूनों के पीछे छुपे हुए हैं। जैसे ही नंदा इस तरफ चला, लक्ष्मण ने मुझे खबर करी और इसका पीछा करने लगा। मैंने सारे आदमियों को जो ताक में लगे हुए हैं, तू परवाह मत करियो भैया, पाल भी का नहीं होगा हमारे कल्लू का, पहले हमारी जान जाएगी। अरे भैया, खुदा करे डायन से हमारा पीछा छूट जाए। चलें चलें, एक एक करके इधर उधर घूमकर। नंदा बड़ा चालाक है। और सुनो, अभी बात यही खत्म थोड़ी हुई है, चलो चलो, हम भी चल रहे हैं। जनक राम ने साथ चलते हुए कहा। हम लोग बड़ी एहतियात से नंदा को निगाहों में रखे हुए चल रहे थे। वो मोहतात कदम उठाता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था। जनक राम ने कहा, मुखिया जी की हवेली पर भी पहरा लगा हुआ है और सारे लोग निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही गीता नंदी बाहर निकलेगी, इसकी भी खबर हमें मिल जाएगी। हम इस तरह बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। झुटपटे तेजी से रात में तब्दील हो गए। नंदा मंदिर में दाखिल हो गया था। हमारे दिल धक धक कर रहे थे। अल्लादीन बेचारा तो अभी तक थर थर कांप रहा था। इसका चेहरा पीला पड़ गया था। यूं लग रहा था जैसे इसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। आवाज भी इतनी मध्यम हो गई थी कि मुझे हैरत थी। गर्ज ये कि नंदा तो मंदिर में दाखिल हो गया। मैं और अल्लादीन मंदिर के बिल्कुल करीब दीवारों के साथ आगे बढ़ गए। दफातन ही अल्लादीन ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा, उधर उधर देखो, उधर देखो। मैंने अल्लादीन का इशारा समझ लिया। मंदिर का उस सिमत का हिस्सा टूटा हुआ था। ईंटें एक दूसरे पर ढेर की शक्ल में पड़ी हुई थीं और एक बड़ा सा सुराख था। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तो मंदिर में अंदर जाने का रास्ता भी हो सकता है। मैं इंतहाई मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। अल्लादीन से सरगोशी करके मैंने भी इसे मोहतात रहने के लिए कहा और इसने गर्दन हिला दी। हम लोग एक एक इंच करके सरक रहे थे कि कहीं कोई ईंट अपनी जगह से सरक ना जाए और नंदा होशियार ना हो जाए। लेकिन एक बात और भी थी कि वो मंदिर के गिर्द छुपे हुए हैं, वो इसे भागने कहाँ देंगे। कोई और तरीका ऐसा हो नहीं सकता कि गीता नंदी को यहाँ के बारे में इत्तला मिल जाए। बहरतौर टूटे हुए हिस्से से हम मंदिर के एक पतले से हिस्से से अंदर दाखिल हो गए और इस पतली सी राहदारी में जहाँ कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए थे और चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे, आगे बढ़ते हुए हम सामने के हिस्से में पहुंच गए, जहाँ से थोड़ा सा फासला तय करके इस इलाके में दाखिल हुआ जा सकता था जहाँ हनुमान का बुत इस्तादा था। मैंने अल्लादीन के कान से मुंह जोड़कर आहिस्ता से कहा, देखो भैया, जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, संभल कर रहना। ठीक है, ठीक, अल्लादीन ने कहा। और हम सुतूनों की आड़ लेते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सामने नजर डाली जा सकती थी। लेकिन हमारे अक़बी सुतून में भी कुछ लोग पोशीदा थे। थोड़े फासले पर कुछ सरसराहटें सुनाई दी थी। इसका मतलब है कि वो लोग पूरी तरह होशियार हैं। नंदा मजे से बैठा बीड़ी पी रहा था और हनुमान के बुत के कदमों में कल्लू पड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखें खुली हुई थीं और इनकी मध्यम मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। हमने इस आवाज पर कान लगा दिए। कह रहा था, नंदा चाचा छोड़ दो मुझे, क्यों ले आए हो यहाँ? नंदा चाचा, ये मेरे हाथ पांव क्यों बांध दिए हैं तुमने? आवाज बंद कर, नहीं तो छुरी फेर दूंगा तेरी गर्दन पर, जैसे कि रमजान में बकरी की गर्दन पर छुरी फेरता है। बात समझ में आई? नहीं नहीं नंदा चाचा, छोड़ दो मुझे नंदा चाचा। अरे चुप होता है या नहीं? नंदा ने सचमुच अपने लिबास से वो खंजर निकाल लिया जिसका मैं पहले भी दीदार कर चुका था। अल्लादीन ने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए थे। मैंने इसके शाने पर आहिस्ता आहिस्ता थपकियां दी और वो ऐसी निगाहों से मुझे देखने लगा जिनमें बेकसी और बेबसी के अलावा कुछ नहीं था। ये आंखें कह रही थीं कि वो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकता। कल्लू चीखता रहा। चीखते चीखते इसका गला बैठ गया और नंदा मजे से बीड़ी पर बीड़ी सुलगा रहा था। बड़ा सब्र आजमा वक्त था। ऐसे लम्हात जिंदगी गुजारने का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ये भी हकीकत थी कि जिन लोगों ने इस बात का बीड़ा उठाया था कि डायन को रोशनी मिलाकर रहेंगे, वो भी बड़े सब्र से वक्त गुजार रहे थे। क्या मजाल कि किसी को छींक भी आ जाए। फिर अचानक ही सरसराहटें बुलंद हुई। यूं लगा जैसे गैर महसूस तरीके से एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को खबर दी। लम्हा लम्हा सनसनीखेज था और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त निकला। ये सरसराहटें दर हकीकत एक पैगाम ही थी और इसकी तस्दीक उस वक्त हो गई जब गीता नंदी मंदिर के अहाते में दाखिल हुई। काले रंग की साड़ी बांधे हुए थी, ऊपर से शॉल ओढ़े हुए थी, अकेली थी और बड़े पुरएतमाद कदमों से अंदर दाखिल हो रही थी।
نندا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ جے دیوی؟ گیتا نندی نے کوئی جواب نہیں دیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور قریب پہنچ گئی۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، نندا، اگر آج ہمیں کامیابی نہ ہوتی تو یوں سمجھ لے کہ میری ساری تپسیا بیکار چلی جاتی۔ میں جانتا ہوں دیوی، نندا نے کہا، سوامی ادھیرنا چندو 7ویں دن درشن دیں گے اور بس میرا کام بن جائے گا۔ ہاں دیوی، 7 دن رہ گئے ہیں، بستی والے الگ ہوشیار ہیں، خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، نندا نے کہا، چل ہاتھ پاؤں کھول دے اس کے، گیتا نندی نے کہا، اور نندا نے خنجر نکال لیا۔ اس نے کلو کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹ دی تھیں۔ کلو نے بھی اس طرح تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر نندا نے اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ گیتا نندی نے خنجر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اللہ دین در حقیقت صابر تھا۔ اس کی جو حالت ہو رہی تھی مجھے اندازہ تھا مگر ضبط کیے ہوئے تھا۔ گیتا نندی کی آواز ابھری، جے بجرنگا، 7ویں بلی دے رہی ہوں، اسے سویکار کر بجرنگ بلی، میری گود ہری کر دے۔ ٹھکرائن کمینی کتیا، میں تیری بلی دے دوں گا، ڈاین شیطان! اللہ دین کی بھیانک آواز سے مندر گونج اٹھا اور اس نے دیوانوں کی طرح لمبی چھلانگ لگائی۔ گیتا نندی اچھل پڑی۔ اس نے خونی نظروں سے اللہ دین کو دیکھا، پھر کلو کو، پھر وہ بھیانک آواز میں بولی، تو بھی مارا جائے گا بھٹیارے، پیچھے ہٹ جا، مارا جائے گا میرے ہاتھوں۔ نندا، اسے سنبھال۔ لیکن صبر کرنے والوں سے کہاں صبر ہوتا، وہ سب بیک وقت نکل پڑے۔ نندا کو انہوں نے دبوچ لیا۔ ٹھکرائن نے اللہ دین پر وار کیا مگر اللہ دین کی تقدیر اچھی تھی، اس کے سینے پر بس ہلکی سی خراش لگی۔ مشتعل لوگوں نے ٹھکرائن کے لمبے بال پکڑ کر اسے پیچھے سے گھسیٹ لیا تھا، ورنہ اللہ دین ضرور مارا جاتا۔ گیتا نندی نے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا مگر کیونکہ بے شمار افراد تھے اس لیے وہ زیادہ دیر خنجر نہ گھما سکی۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر لاٹھی مار کر خنجر گرا دیا اور جوں ہی خنجر اس کے ہاتھ سے نکلا لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ ٹھکرائن ہے۔ اس کے بال نوچ ڈالے گئے، کپڑے تار تار کر دیے گئے۔ نندا کی تو شکل ہی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ باہر سے بہت سی آوازیں ابھری، ٹھاکر جی آ گئے، کوہلی رام جی آ گئے۔ ٹھاکر بہت سے لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ گیتا نندی، چھوڑو اسے، چھوڑو ورنہ میں گولی چلوا دوں گا۔ ٹھاکر کے 2 آدمیوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ انصاف سے کام لو ٹھاکر، کتنی گولیاں چلاؤ گے؟ آخر میں تمہارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ پیچھے سے کسی نے کہا، ہم تمہیں گولیاں چلانے کے لیے نہیں لائے ٹھاکر، اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ دوسرے آدمی نے کہا، سب کچھ تو کر ڈالا تم نے، اب میں کیا دیکھوں؟ کوہلی رام بولا، اس بھول میں نہ رہنا ٹھاکر، یہ سب کچھ نہیں ہے، زندہ جلائیں گے ہم اس ڈائن کو اور اس چمار کو۔ بھگوان کی سوگند، اسے زندہ نہ جلایا تو ماں کا دودھ حرام ہے ہم پر۔ رگھبیر نے کہا، دیکھو کتنوں کو گھاؤ لگائے ہیں اس نے، اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ارے تم دھن والے سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ چلواؤ گولی، چلواؤ ٹھاکر۔ رام پال نے کہا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ گیتا نندی، کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ سب کیا ہے گیتا؟ جھوٹے ہیں پاپی سارے کے سارے، سب کچھ اس مسافر کا کیا دھرا ہے، یہ سب اس کی سازش ہے۔ ٹھکرائن نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، نام مت لینا اس دیوتا کا ٹھکرائن، بھگوان کی سوگند زبان کاٹ لیں گے تمہاری۔ گنگو دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی تھی ٹھکرائن؟ کوہلی رام نے پوچھا۔ ہنومان پوجا کرنے آئی تھی، سپنے میں درشن دیے تھے انہوں نے، بلایا تھا مجھے، سو نندا کو ساتھ لے کر چلی آئی۔ گیتا نندی بولی، تمہارا منہ ہے ٹھاکر جو رکے ہوئے ہیں، نہیں تو لاٹھیاں مار مار کر بھیجا کر دیتے اس کا۔ ایک پرجوش آدمی بولا، ارے تم منہ دیکھو ٹھاکر کا، ہم نہیں دیکھیں گے، مارو اس حرام خور کو، جان سے مار دو۔ لوگ ایک بار پھر بے قابو ہو گئے۔ چند افراد نے بندوق برداروں پر حملہ کر کے بندوقیں چھین لیں۔ صورتحال بگڑتے دیکھ کر میں نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر چیخ کر کہا، سنو بھائیوں، کلو کی جان بچ گئی ہے، اللہ نے گنگو کے بیٹے للو کو بھی بچا لیا ہے۔ گیتا نندی اور نندا کو پکڑ کر حویلی لے چلو، پوری بات ٹھاکر کو بتاؤ، پھر دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ ہم کریں گے، ٹھاکر نہیں۔ پھر بھی کوہلی رام کو تفصیل تو بتا دو۔ ٹھیک ہے، لے چل اس ڈائن کو، لے چلو۔ لوگوں نے میری اتنی بات مان لی تھی۔ کپڑے پھاڑ دیے ہیں تم نے اس کے، یہ چادر اڑا دوں میں اسے؟ ٹھاکر نے کہا۔ بندوقیں اب دوسروں کے ہاتھوں میں تھیں، اس لیے کوہلی رام بھی بے بس ہو گیا تھا۔ گیتا نندی اور نندا چمار کو مندر سے باہر لایا گیا۔ کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔
اور پھر پورا جلوس ہی واپس چل پڑا۔ جنک رام، گنگو اور اللہ دین میرے ساتھ تھے۔ راستے میں جنک رام نے کہا، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ٹھاکر پولیس کو بھی بلا سکتا ہے، اور اگر پولیس آ گئی تو ٹھکران بچ جائے گی۔ سو یہ تو ہے، بستی میں گھستے ہی 10-20 آدمیوں کو دوڑا دو، پوری بستی جمع کر لو، سب کے سب ٹھاکر کی حویلی کو گھیر لے، کسی کو بستی سے باہر نہ جانے دیا جائے، جس کے پاس جو ہتھیار ہے لے آئے، ٹھاکر کوئی چال نہ چل جائے کہیں۔ بالکل ٹھیک کہا تو نے جنک رام، میں دوڑ کر بستی جاتا ہوں۔ ارے آؤ رے آؤ، 2-4 میرے ساتھ، گنگو نے کہا۔ فوراً چند لوگ اس کے ساتھ ہو لیے اور گنگو جلوس سے آگے دوڑ گیا۔ پھر جب بستی میں داخل ہوئے تو بستی کے تمام گھر روشن ہو چکے تھے، لوگ چیختے پھر رہے تھے، ڈائن پکڑی گئی بھائیوں، سب کے سب گھروں سے نکل آؤ، ٹھاکر کی حویلی کے سامنے جمع ہو جاؤ، ڈائن پکڑ لی گئی ہے۔ جلوس ٹھاکر حویلی پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا ملا۔ گنگو حویلی کے دروازے پر بندوق لیے جمع ہوا تھا۔ 20-25 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ جو لوگ حویلی میں تھے انہیں نہتہ کر کے باہر جمع کر لیا گیا تھا، اور 2 آدمی ان پر بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ ٹھاکر آگے بڑھا تو گنگو نے اس پر بندوق تان لی۔ تم اندر نہیں جاؤ گے ٹھاکر، جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا اندر نہیں جاؤ گے، گنگو نے کہا۔ تم لوگوں نے میرے گھر پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جانتے ہو اس کے جواب میں پولیس کیا کرے گی؟ یہ کام اب پولیس نہیں کرے گی ٹھاکر، ہم کریں گے، بھول جاؤ پولیس کو، بچے ہمارے مارے گئے ہیں، پولیس کے نہیں، گنگو نے کہا۔ میں مکھیا ہوں تمہارا، یہی پنچایت ہوگی، یہی فیصلہ ہوگا، پھر اندر جاؤ گے تم، تو پھر فیصلہ تم ہی کر لو، میری کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا ہے ٹھاکر، زندہ جلائیں گے ہم ان دونوں کو۔ کوہلی رام کو اندازہ ہو گیا کہ صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے دوسروں کی صورت دیکھنے لگا۔ بستی کے لوگ چاروں طرف سے آ کر جمع ہو رہے تھے، کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ٹٹول رہا تھا، اور میرا دل جواب دے رہا تھا کہ کوئی شک نہیں ہے، گیتا نندی کے مجرم ہونے میں 6 معصوم بچوں کی جان لے لی ہے اس نے۔ اس کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے۔ اللہ دین، کلو کو گھر پہنچا دو، میں نے کہا۔ کلیجہ چھل گیا ہے مسافر بھیا، ہائے کیا حالت ہو رہی تھی میرے بچے کی۔ ارے میں تو چاہتا تھا وہی مار ڈالتے ان دونوں کو، یہ ٹھاکر وہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بات تو پہلے ہی طے کر لی گئی تھی کہ کچھ لوگ ٹھاکر کو بلائیں گے تاکہ وہ بھی دیکھ لے۔ اب کیسے رنگ بدل رہا ہے سسرا؟ گنگو نے ٹھیک کہا بھیا، نہیں تو سسرا پولیس بلوا لیتا اور پھر ہماری دال نہ گلتی، بچا لیتا وہ کسی نہ کسی طرح ٹھکرائن کو۔ مسافر بھیا، کلو کو گھر پہنچا کے ابھی آتے ہیں۔ اور اللہ دین وہاں سے چلا گیا۔ مجھے صورتحال کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ بستی والے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ حیران تھے اس بات پر کہ ڈائن بھاگ بھری نہیں تھی، اور اس کی طرف شبہ ایسے ہی چلا گیا تھا۔ ٹھکرائن اصل ڈائن ہے۔ بات آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو تفصیل بتا رہے تھے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ مشتعل تھے جن کے بچے ٹھکرائن کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ سب کچھ وہیں کر ڈالتے، لیکن جو تیاریاں ہو رہی تھیں ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ٹھکرائن اور نندا کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ جنگل اور کھیتوں کی طرف بھی نکل گئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد ان کے ارادوں کا پتہ چلا۔ لکڑیاں کاٹ کر لائے تھے اور حویلی کے سامنے ہی ایک صاف ستھرے حصے میں انبار لگانے لگے تھے۔ ٹھکرائن کو حویلی میں نہیں جانے دیا گیا تھا، بلکہ ایک وہیں جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ نندا ابھی تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ گیتا نندی جتنا شور مچا سکتی تھی مچا چکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ٹھاکر کوہلی رام لوگوں سے صلاح مشورے کر رہا تھا۔ تقریباً ساری بستی ہی امنڈائی تھی، بس عورتیں اور بچے ہی گھروں میں رہ گئے تھے۔ تلسی بھی موجود تھا، مگر اتنے فاصلے پر کہ میں اس کے چہرے کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا۔ بہر طور یہ ہنگامہ آرائیاں جاری رہیں۔ لوگوں کی زبانی ان فیصلوں کا پتہ چل رہا تھا جو کوہلی رام اور دوسرے لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے سے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ صبح کو پنچایت ہوگی اور ساری باتیں سننے کے بعد فیصلے کیے جائیں گے۔ بستی میں جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا تھا۔ پوری بستی روشن تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ ٹھاکر کوہلی رام بھی ایک طرف بیٹھ گیا تھا تھک کر۔ غرض یہ کہ ہنگامے ساری رات جاری رہے۔ اللہ دین میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ اب وہ خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا۔ جنک رام اور گنگو وغیرہ بھی میرے پاس ہی موجود تھے۔ ان دونوں کو مجھ سے بڑی عقیدت ہو گئی تھی، خاص طور سے گنگو کو جس کا بچہ قربان ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ اللہ دین کے لیے بھی بڑی عقیدت کے الفاظ ادا کیے جا رہے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ٹھاکر کوہلی رام یہ بات مانتا کہ اس کی دھرم پتنی ڈائن ہے، اور نہ ہی ٹھکرائن رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی۔ جن لوگوں نے اندر کا منظر دیکھا تھا
وہ تو خیر کسی اور بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، لیکن بعض لوگوں کے دل میں شک و شبہ بھی پایا جاتا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، آخر کار صبح ہو گئی۔ ٹھاکر کا چہرہ اترا ہوا تھا، چاروں طرف سے بند کر رہ گیا تھا وہ۔ پتہ نہیں اس کے اپنے دل میں کیا تھا۔ ٹھکرائن بھی مزمحل نظر آ رہی تھی۔ غالباً اب اسے اپنی تقدیر کا فیصلہ معلوم ہو گیا تھا۔ صبح کو لوگ منتشر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد پنچایت جم گئی۔ جمال گڑھی کے بڑے بوڑھے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ٹھاکر کو اس وقت مکھیا کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کی عزت کرتے تھے۔ ٹھاکر کے ملازم اس بات پر حیران بھی تھے اور شرمندہ بھی کہ ٹھکرائن کی نوکری کرتے رہے تھے، اب ان کے خیالات بھی بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بالآخر لوگوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا گیا اور پھر میری پکار پڑی۔ اللہ دین نے کہا، میں جانتا تھا بھیا، پنچایت تمہیں ضرور بلائے گی۔ گنگو، جنک رام اور وہ بہت سے آدمی جن کے بچے مرے تھے میرے ساتھ ہی آگے بڑھے تھے۔ پنچایت والوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹھکرائن غضبناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نندا کی حالت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار لکڑیوں کے ڈھیر کی جانب اٹھ جاتی تھیں، جسے اب چتا کی شکل دے دی گئی تھی۔ ایک راستہ رکھا گیا تھا ٹھکرائن اور نندا کو اندر پہنچانے کے لیے، باقی پوری چتا ایسی بنا دی گئی تھی جیسے مردوں کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ میں بنائی جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، ٹھاکر کوہلی رام، ساری باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں اور اب فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو اگر مکھیا کی حیثیت سے اس چوکی پر بیٹھنا چاہے تو اب بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن فیصلہ انصاف سے کرنا ہوگا۔ کوئی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو جھوٹی ہو۔ تمہاری مرضی ہے دھرمو چاچا، جیسا من چاہے کرو۔ ٹھاکر کوہلی رام نے اداس لہجے میں کہا، مسافر بھیا، تم کسی اور بستی سے ادھر آئے اور تم نے بھاگ بھری کو اس لاش کے پاس بیٹھے دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، بالکل سچ ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ بھاگ بھری صرف بیٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاگل ہے۔ ایک پاگل عورت لاش کو دیکھ کر اس طرح بیٹھ بھی سکتی ہے، اسے ٹٹول بھی سکتی ہے، اور یہی بات میں نے دوسروں سے کہی تھی۔ اچھا بھیا، تم لوگ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ ٹھکرائن گیتا نندی ہنومان مندر میں بچوں کی بلی دیتی ہے؟ میں بتاتا ہوں دھرمو چاچا، مسافر بھیا کو شبہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے اور بھاگ بھری ڈائن نہیں ہے، تو وہ ایک رات ہنومان مندر کی طرف نکل گئے جہاں انہوں نے گیتا نندی اور نندا کو دیکھا۔ وہ میرے بچے کو پکڑ کر لے گئے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے انہوں نے، اور وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرا بیٹا للو وہاں پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ مسافر بھیا اکیلا تھا، اس لیے اس نے شور مچا دیا۔ گیتا نندی اور نندا چمار بھاگ گئے وہاں سے، اور میرا بچہ مسافر بھیا کی وجہ سے بچ گیا۔ وہی اسے لے کر آئے، اس سے گھر کا پتہ پوچھا اور چپ چاپ اسے گھر میں چھوڑ گئے۔ میرے گھر والوں کو اور مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن صبح کو جب ہم نے للو کی حالت دیکھی تو وہ تیز بخار میں پھونک رہا تھا اور بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ مارو، مجھے گھر جانے دو۔ بری حالت ہو گئی ہماری، بڑی مشکل سے ہم بچے کو سمجھا بجھا کر اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہوئے تو اس نے یہ کہانی سنائی۔ مسافر بھیا کے بارے میں بھی کچھ بتایا۔ ہم نے معلومات کی تو مسافر بھیا نے ہمیں اصل بات بتا دی۔ وہ باہر کے آدمی ہیں، لیکن ہمارے لیے تو دیوتا سامان ہے۔ میرے بچے کا جیون بچایا ہے انہوں نے، میں نے تو ان پر 1000 جیوں قربان کر سکتا ہوں، سمجھے دھرمو چاچا؟ بعد میں ہم سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے سب کو اصل بات معلوم ہو جائے۔ ایسے ہی ہم اگر کوہلی رام کو یہ بات بتاتے تو بھلا ہماری چلتی، اور پھر میں، جنک رام اور کچھ دوسرے سر جوڑ کر بیٹھے۔ اللہ دین نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور ایسا موقع دیا کہ نندا کلو کو اغوا کر لے، اور ہم سب اس کی طاق میں لگ گئے۔ اس کی گواہی بہت سے لوگ دیں گے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بس کچھ ہی دیر تھی گیتا نندی کلو کو مار ڈالتی، مگر ہم سب تیار تھے۔ گیتا نندی ایسا کیوں کرتی تھی؟ اسی سے پوچھو، بتائے گی ٹھکرائن۔ جھوٹ بول رہے ہیں سب، سب جھوٹے ہیں، سب پاپی دشمن ہو گئے ہیں میرے، ایک ایک کو ٹھیک کر دوں گی۔ دیکھتے رہو تم سب، مہاراج ادھیرانا چندو چلے میں نہ بیٹھے ہوتے تو ادھیرنا چندو؟ ٹھاکر کوہلی رام حیرت سے بولا، وہ کالا جادوگر؟ دھرمو چاچا نے کہا، اس سے تیرا کیا واسطہ؟ گیتا نندی، اس سے تیرا کیا واسطہ ہے؟ کچھ بھی نہیں بتاؤں گی کسی کو۔ نندا بتائے گا رے؟ او پاپی، روٹی کے کچھ ٹکڑوں کے لیے تو نے کتنے گھر اجاڑ دیے، زبان کھول دے، شاید بچ جائے، نہیں تو زندہ جلا دیا جائے گا۔ زبان کھول دے پاپی، اپنی چیتا دیکھ رہا ہے تو؟ نندا کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، دہاڑے مارنے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگا۔
ہم نردوش ہیں مکھیا جی، ہمارا دوش نہیں ہے، ہمیں تو ٹھکرائن نے مجبور کر دیا تھا۔ گیتا نندی چونک پڑی۔ اس نے گھور کر نندا کو دیکھا۔ ارے ارے کیا بک رہا ہے نندا؟ ارے ارے چتا تو بنوا دی تو نے ہماری ٹھکرائن، اب بھی چپ رہیں گے؟ ادھیرنا چندو، تجھے جیتا نہیں چھوڑیں گے، بھسم کر دیں گے تجھے۔ وہ تو بعد میں بھسم کریں گے، ابھی جو بھسم ہو رہے ہیں اسے کون روکے گا؟ ارے بولنے دے گیتا نندی، پنچایت کے بیچ دخل نہ دے۔ سب جھوٹے ہیں، سب کائر ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو؟ کوہلی رام، تم چپ دیکھ رہے ہو؟ بندوقیں نکالو، بھون دو سسروں کو۔ ٹھکرائن غضبناک لہجے میں بولی۔ تو نے یہ کیا کر دیا ہے گیتا؟ جیون بھر مجھے دبائے رکھا، میں انہیں کیسے دباؤں؟ ٹھاکر بے بسی سے بولا۔ رہے نہ نیچ ذات، اچھی ذات کے ہوتے تو بہادری دکھاتے۔ پتا جی نے سچ کہا تھا، ٹھکرائن نفرت سے بولی۔ ارے اونچی ذات والی، تو نے اپنی ذات خوب دکھائی۔ ٹھاکر کو بھی غصہ آ گیا۔ گیتا نندی اسے خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نندا مسلسل رو رہا تھا۔ اس نے کہا، ہم تو نوکر تھے بھائیوں، مالکن نے جو کہا سو کیا، گود سونی تھی اس کے، ٹونے ٹوٹکے کرتی تھی، ہمیں کئی جگہ لے گئی، نہ جانے کیا کیا کرم کرائے، پھر ادھیرا چندو مہاراج مل گئے، انہوں نے یہ کرم بتائے، 7 بھیٹ دینی تھی ہنومان کے چرنوں میں، سو ہم سے یہ بھی کرایا مالکن نے۔ اپنی گود ہری کرنے کے لیے اس نے ہم سے 6 بچے اٹھوائے، 7ویں بلی گنگو کے چھورا کی تھی، سو ہم لے گئے، اور مسافر نے دیکھ لیا، بلی نہ ہو سکی۔ ادھیر ناجی چلے میں بیٹھے ہیں، نہیں تو ضرور آ جاتے، بڑا سمبندھ ہے اس کا۔ اور کچھ سننا ہے ٹھاکر؟ دھرمو چاچا نے کہا۔ میں کیا کہوں دھرمو چاچا، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ ختم کرو پنچایت، ختم کرو، اسے چتا میں لے جاؤ، نندا کو بھی بھسم کرنا ہوگا۔ مالکن کے کہنے سے اس نے جو کچھ کیا، اس کے لیے خود نہیں سوچا اس نے، اسے بھی بھسم کر دو، مار دو، ختم کر دو، جلا دو۔ لوگ بے قابو ہو گئے۔ تصدیق ہونے کے بعد لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نندا کو گھیر لیا گیا، لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، اور پھر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ لوگوں نے نندا کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیا تھا۔ پھر گیتا نندی کی طرف بڑھے۔ گیتا نندی بھی اب خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ نندا کے گوشت کی چران دور فضا میں پھیل رہی تھی، اور اسے اپنا حشر نظر آ رہا تھا۔ دفعتاً عقب میں کچھ بھگدڑ سی مچی، لوگ چیخنے چلانے لگے۔ میں نے بھی چونک کر دیکھا، ایک بے نتھا بیل دوڑتا چلا آ رہا تھا، اس کی ننگی پیٹھ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، سادھوؤں جیسا حلیہ بنائے ہوئے۔ بہت سے لوگ بیل کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ گیتا نندی نے اسے دیکھا تو بے اختیار چیخ پڑی، مہاراج، ادھیراج، ادھیرانا چندو، مجھے بچاؤ مہاراج، مجھے بچاؤ۔ بھپرے ہوئے لوگ رک گئے، ان کی نظریں بیل کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے سادھو پر تھی، اور اس کی آمد پر وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس نے جس طرح لوگوں پر بیل دوڑا دیا تھا، اس سے اس کی سنگدلی کا بھی پتہ چلتا تھا، اور سرکشی کا بھی، جیسے اسے کسی کا خوف نہ ہو، اور وہ ان جیتے جاگتے انسان کو گھاس کوڑا سمجھتا ہو۔ آن کی آن میں وہ نزدیک پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گیتا نندی نے اس کا نام لے کر مجھے اس سے روشناس کرا دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں درود پاک کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ ہر مشکل کے حل کے لیے مجھے یہی بخشا گیا تھا۔ ادھیرانا چندو نے خونی نگاہوں سے یہاں موجود لوگوں کو دیکھا، اور لوگ دہشت سے کانپنے لگے۔ سفلی علوم کے اس ماہر کے بارے میں بستی بھر کے لوگ جانتے تھے، اس سے نفرت بھی کرتے تھے، اور خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ کیا ناٹک رچایا ہے رقمزاد تو نے؟ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اس نے کوہلی رام کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے مہاراج؟ سب بستی والوں نے؟ کوہلی رام ہاتھ جوڑ کر کانپتا ہوا بولا۔ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے، دور تک ادھیرنا کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ کاہے رے حرام خورو، کاہے موت کو آواز دی تم نے؟ جانتے ہو ہماری رنبیرتا ہے گیتا نندی، ہماری شکتی کے سائے میں ہے۔ او بڈھے سرپنچ، تو بتا کیا ہے یہ سب کچھ؟ ادھیرنا چندو شاید بستی والوں کو جانتا تھا، اس نے دھرمو چاچا کو مخاطب کیا تھا۔ گیتا نندی، ٹھکرائن ڈائن بن گئی ہے مہاراج، دھرمو کانپتے ہوئے کہنے لگا۔ ارے او ڈائن کے سکے، باولے بن گئے ہو کیا تم سارے کے سارے؟ ہنومان بلی دے رہی تھی وہ، اس کی گود بھی تو سونی تھی۔ اس نے 6 پریوار سونے کر دیے مہاراج، 6 بچوں کو مار کر اس کے کلیجے چبا گئی۔ جنک رام ہمت کر کے بولا۔ ارے پاپیو، ارے باولو، ارے جنم کے اندھو، امر ہو گئے ہو ہنومان کے چرنوں میں بھیٹ ہو کر۔ تم سب بال بچوں والے ہو، ایک ایک گھر میں 6 کھیل رہے ہیں، ایک کے چلے جانے سے کون سا فرق پڑ گیا؟ یہ چراند کیسے اٹھ رہی ہے؟ اگنی سے کیا جلا رہے ہو تم اس میں؟ انہوں نے نندا کو زندہ بھسم کر دیا ہے مہاراج، زندہ آگ میں جھونک دیا ہے اسے،
اور مجھے بھی یہ اگنی میں جھونکنے والے تھے۔ گیتا نندی شیر ہونے لگی۔ تمہارا ستیہ ناس پاپیوں، اپنا نرک تم نے دھرتی پر ہی بنا لیا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ نندا ہمارا سیوک تھا؟ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا اس کا پھل بھگتو گے۔ نندا نے بھوت بن کر تم سب کو ایسے ہی بھسم نہ کیا تو ہمارا نام بھی ادھیرنا چندو نہیں ہے۔ کون سورما جھوکے گا اسے آگ میں؟ آؤ آگے بڑھو، اسے چھو کر دکھاؤ۔ اور تورے نرخ نے کمزات کھڑا کیا دیکھ رہا ہے سب کو؟ دیکھ لیا گیتا نندی، یہ فرق ہوتا ہے ذات کا۔ تیرے ماتا پتا کہتے تھے تجھ سے، ادھیرنا نے کوہلی رام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ انیائے ہے مہاراج، ہمارے من سلگ رہے ہیں، ہم بدلہ لیں گے، ہمیں بدلہ لینے دو۔ کچھ لوگوں نے کہا اور ادھیرنا چندو کی گردن ان کی طرف گھوم گئی۔ آؤ آؤ آگے آؤ، ہم نیائے کر دیں، یہ اگنی تم نے جلائی ہے، بہت بڑی چتا بنائی ہے تم نے، لاؤ پہلے اسے بجھا دیں، پھر تمہارے سلگتے من بھی بجھا دیں گے۔ ادھیرنا چندو بیل کی پیٹھ سے اتر آیا۔ اس نے تیزی سے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھا، پھر ہونٹ سکوڑ کر ان پر پھونک مارنے لگا۔ تیز سنسناہٹ کے ساتھ آگ دبنے لگی، جلتی ہوئی موٹی لکڑیاں ہوا کے دباؤ سے جگہ چھوڑنے لگیں اور لوگ گھبرا کر اس رخ سے ہٹ گئے جدھر لکڑیاں سرک رہی تھیں۔ شعلے بجھنے لگے، لکڑیاں اس طرح بجھ گئیں جیسے ان پر اوس پڑ گئی ہو۔ نندا کی لاش بھی نظر آنے لگی تھی، کوئلہ ہو گیا تھا جل کر۔ میرے لیے اب عمل ضروری تھا۔ میں نے ایک تصوراتی حصار ادھیرنا چندو کے گرد قائم کر دیا۔ ادھیرنا چندو نے آگ ٹھنڈی کر کے اپنا کام ختم کیا، پھر بولا، اب بولو کس کس کا من سلگ رہا ہے؟ لوگوں کے چہرے فق تھے مگر بھاگا کوئی نہیں تھا۔ ممکن ہے پیچھے سے کچھ لوگ کھسک گئے ہوں یا پھر وہ چلے گئے تھے تو زخمی ہو گئے تھے۔ گیتا نندی کی نظر اچانک مجھ پر پڑی اور وہ میری طرف اشارہ کر کے بولی، یہ سب سے آگے آگے تھا مہاراج، مسلمان کو چھوکرا، اس نے بڑی ہتیا مچائی ہے۔ ادھیرنا چندو مجھے گھورنے لگا، پھر کسی قدر حیرانی سے بولا، یہ کون ہے؟ کون ہے رے تو؟ میری کہانی تو بہت لمبی ہے ادھیرنا چندو، مگر تو نے بہت برا کیا ہے۔ گیتا نندی کو تو نے ہی اس برے کام پر آمادہ کیا تھا۔ آمادہ کیا تو تھا، سزا دے گا کیا تو مجھے؟ ادھیرنا کے لہجے میں غرور اور انداز میں تمسخر تھا۔ مجرم تو بستی والوں کا ہے، وہی تجھے سزا دیتے تو اچھا تھا، مگر یہ معصوم لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اچھا؟ ادھیرنا مسکرا کر بولا، کیا جرم کیا ہے ہم نے مہاراج؟ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم تینوں مجرم ہو، تم نے گیتا نندی کو گمراہ کیا اور گیتا نندی شیطان بن گئی، اس نے 6 بچوں کی جان لے لی، نندا کو اس کے ساتھ مل کر ان بچوں کو اغوا کیا، اسے تو سزا مل گئی، تم دونوں واقع ہو، تو ہمیں بھی سزا دے دو مہاراج، تمہاری چتا تو بجھ گئی۔ ایسی ایسی ہزاروں چتائیں بھڑک سکتی ہیں ادھیرنا، تو نے اسے بجھا کر کوئی بہت بڑا کام کیا ہے؟ جے ہنومان گورما چوکیا، یہ مہاراج ادھیراج کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ مہاراج، پہلے تم بجرنگ بلی کی لنکا کی سیر کر لو۔ اس نے میری طرف رخ کر کے ہونٹ گول کر لیے۔ تیز ہوا کی سنسناہٹ سنائی دی، غالباً وہ مجھے پھونکوں سے اڑا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے خارج ہونے والی ہوا کسی ٹھوس شے سے ٹکرا کر واپس ہونے لگی۔ یہ ٹھوس شے میرا قائم کیا ہوا حصار تھا۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا، ہمت بندھ گئی۔ تیز ہوا حصار میں گھٹ گئی تھی اور وہ اندر منتشر ہو رہی تھی، جس سے گیتا نندی اور خود ادھیرنا چندو کے بال اور کپڑے اڑنے لگے، ساتھ ساتھ اندر موجود کوڑا کرکٹ اور جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ بھی۔ ادھیرنا چندو حیران ہو کر رک گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، بجرنگ بلی کی لنکا تو مجھے نظر نہیں آئی ادھیرنا، مگر اب تیرا یہ بیل تجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے۔ میں نے بیل کو گھورتے ہوئے دیکھا، اچانک بیل کے تیور بگڑنے لگے، اس نے اپنی جگہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور ادھیرنا ایک طرف ہٹ گیا۔ بیل نے کھر زمین پر گھسے اور پھر گردن جھکا کر ادھیرنا پر حملہ آور ہو گیا۔ ادھیرنا چندو بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بیل آگے بڑھ کر حصار کی دیوار سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے سر سے خون بہا تو وہ شدت جوش سے دیوانہ ہو گیا اور پھر اس نے ادھیرنا کو تاک لیا۔ وہ پھنکارے مار مار کر اس پر قلانچے بھرنے لگا۔ گیتا نندی دہشت زدہ ہو کر بھاگی، لیکن وہ حصار کے قیدی تھے، وہ بھی نادیدہ دیوار سے ٹکرائی اور چیخ مار کر گر پڑی۔ ادھر بیل نے ادھیرنا کو گھیر لیا اور سینگوں پر اٹھا کر بری طرح رگیدنے لگا۔ ادھر کا داہنا گال بھی پھٹ گیا، مگر بیل اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ادھیرنا جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا، وہ اگلے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے ٹکر مارتا اور ادھیرنا کئی فٹ اچھل کر گرتا۔ ادھر گیتا نندی مسلسل کوشش کر رہی تھی، بستی والے دم بخود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔
ادھیرنا چندو کے حلق سے دلدوز چیخیں نکل رہی تھی۔ پھر گیتا نندی بھی بیل کی لپیٹ میں آ گئی۔ کوہلی رام کے منہ سے آواز نکل گئی جسے اس نے جلدی سے دبا لیا۔ بستی والوں کا سکوت ٹوٹ گیا۔ وہ شور مچانے لگے، خوشی سے اچھلنے لگے، قہقہے لگانے لگے۔ شور کی آواز سے بیل اور بپھر گیا۔ اس نے ٹکرے مار مار کر ان دونوں کا قیمہ بنا دیا۔ گوشت کے لوتھڑے بن گئے تھے۔ بیل بھی کئی بار حصار سے ٹکرایا تھا اور بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ پھر وہ بھی گر پڑا اور اس نے پاؤں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیا۔ کچھ منٹ گزر گئے تو میں آگے بڑھا اور ان لاشوں کے قریب پہنچ گیا۔ بستی والے میرے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان کی ہمت بڑھی اور دوسرے لمحے وہ مسافر مہاراج کی جے، مسافر مہاراج کی جے کرتے ہوئے قریب آ گئے۔ وہ میرے پاؤں چھو رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے۔ انہیں روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے دل میں کہا، معبود کریم، میں مجبور ہوں، کتنا ہی شور مچاؤں یہ میری نہیں سنیں گے۔ جس طرح ممکن ہو سکتا تھا ان سے بچ رہا تھا۔ جنک رام چیخ کر بولا، رک جاؤ بھائیو، رک جاؤ، پریشان نہ کرو مسافر مہاراج کو، بعد میں مل لینا ان سے، پریشان مت کرو۔ لیکن کون مانتا؟ کوہلی رام اس بھیڑ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ ادھیرنا سے بھی نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ چتا پھر جلا دی گئی اور ان کے جسموں کے لوتھڑے گھسیٹ کر آگ میں پھینک دی گئے۔ اس عمل کے دوران مجھے ان سے بچ نکلنے کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے سرائے کی طرف بھاگا۔ سرائے میں آ کر دم لیا تھا، لیکن اندازہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ گیتا نندی ختم ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک خبیث بھی جو سفلی علوم کا ماہر تھا۔ نہ جانے مزید کتنے انسانوں کو اس کے ہاتھوں نقصان پہنچتا، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا تھا اور ہونے والا تھا وہ میرے لیے بھیانک تھا۔ اللہ دین آ گیا، بیوی کو پکارتا ہوا اندر گھسا تھا، زبیدہ اری نیک بخت کہاں گئی؟ کیا ہے؟ زبیدہ کی آواز ابھری۔ غضب ہو گیا، وہ مسافر شاہ صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ولی ہیں، ساری بستی ان کا نام لے رہی ہے۔ مقدر پھوٹ گیا ہمارا، پیسے نہ لیتے ان سے، یوں ہی خدمت کرتے تو بیڑا پار ہو جاتا۔ خوش ہو کر کچھ ایسی چیز دے دیتے ہمیں کہ وارے نیارے ہو جاتے۔ مسافر بھیا کی بات کر رہے ہو؟ تو اور کیا؟ کیا ہوا؟ زبیدہ نے پوچھا اور اللہ دین اسے کوہلی رام کے گھر پر پیش آنے والے واقعات بتانے لگا۔ یہ جگہ بھی مخدوش ہو گئی۔ بعد میں جب عقیدت مند یہاں پہنچیں گے تو نہ جانے کیسی کیسی مشکلیں پیش آئیں گی۔ خود اللہ دین زبیدہ سے جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ زبیدہ کو میرے یہاں آنے کا علم تھا، چنانچہ بس کچھ دیر جا رہی تھی کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتے۔ نکل جانا چاہیے۔ آج کے 3 روپے زبیدہ کو دے چکا تھا، 1 روپیہ پاس موجود تھا، اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔